بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 41، صفحہ نمبر 329، باب ذم ذی الوجہین و تحریم فعلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ باب ذم ذی الوجہین و تحریم فعلہ، کہ دو رخے انسان کی مذمت اور اس دو رخہ کام کرنے کی حرمت کے بیان میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شر الناس ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ مطلب اس حدیث میں ایک قبیح حرکت کی نشاندہی کی گئی، اور وہ کیا حرکت ہے؟ دو رخی، جو کہ ایک طرح کی منافقت ہے۔ منافقت کا ایک درجہ یہ آدمی حق اور باطل کے اصول کو نظر انداز کرتا ہے، حق اور باطل کے اصول کو نظر انداز کرتا ہے، لوگوں کے خیالات اور رجحانات پر چلتا ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں جو آدمی دو رخی اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، آگ کی دو زبانیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، او کما قال علیہ السلام۔ ترجمے کی ضرورت نہیں، وہی پہلے والی حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابن شہاب قال حدثني سعید بن المسیب رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، وہی پہلے والی روایت۔ باب تحریم الکذب و بیان ما یباح منہ، جھوٹ بولنے کی حرمت اور اس کے جواز کی صورتوں کے بارے میں یہ باب ہے، جواز کی صورتوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو قال اخبرني حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت عقبۃ بن ابی معیط كانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا۔ قال ابن شهاب ولم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا الا في ثلاث، الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ ابتداء ہجرت اور نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ لیس القذاب، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، جو لوگوں کے درمیان یصلح صلح کرواتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ الذی اصلح یصلح، صلح کرواتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے اور دوسرے کی طرف اچھی بات منسوب کرتا ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے صرف 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کا جواز سنا۔ نمبر 1 جنگ کے موقع پر، نمبر 2 لوگوں کے درمیان صلح کرواتے وقت، اور تیسرا آدمی کا اپنی بیوی سے بات کرتے وقت اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات کرتے وقت۔ اس روایت کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں ان 3 مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک جنگ میں مثلا ایسی بات کرے کہ جیسے مسلمانوں کی قوت شان و شوکت ظاہر ہو اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں، حوصلہ بڑھے، اور دوسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے
زید کے سامنے بکر کی تعریفیں کر دی، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کو بڑا چاہتا ہے، ایسے ہی بکر کے سامنے زید کی تعریفات کر دی اور اس کو یوں بیان کر دیا. تو یہ اور تیسرا، میاں بیوی کو آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے محبت خوشنودی کا اظہار کریں، اس سے کہیں زیادہ جتنی محبت واقع میں ہو تاکہ الفت میں زیادتی کا باعث بنے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان مواقع پر بھی جھوٹ نہ بولے بلکہ توریہ وغیرہ استعمال کرے، صرف جھوٹ، صریح جھوٹ سے اجتناب کرے، بچنا ضروری ہے. فی حدیث صلی قال لما اسمع يرتخذ بشيء يرتخذ في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث بمثل ما جعله يونس بن قول ابن شهاب. وہی روایت ہے اور اس میں بھی وہی ہے، صرف نما خیرن ولم یذکر ما بعدہ. اگلا باب ہے باب تحریم النمیمہ، چغلی کی حرمت کے بارے میں یہ باب ہے، چغلی کی حرمت کے بارے میں یہ باب. تو عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم مل عزت یا عزت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. مل عزت هي النميمة القالة بين الناس وأن محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا ويكذب حتى يكتب كذابا. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سخت کبھی چیز کیا ہے؟ ملعزہ، کہ سخت کبھی چیز ملعزو، سخت کبھی یعنی بری چیز کیا ہے؟ وہ سخت کبھی چیز فرمایا کہ وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پھیلاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سچ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس روایت میں چغل خوری کو سخت کبھی بری چیز فرمایا. چغلی یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات فساد کے طور پر دوسرے کو نقل کر دی تاکہ ان دونوں میں آپس میں فساد جھگڑا پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. پھر غیبت اور نمیمہ میں بنیادی فرق فساد پھیلانے کی نیت کا ہے. باب قبح الکذب و حسن الصدق و فضلہ، جھوٹ بولنے کی برائی، سچ بولنے کی اچھائی اور اس کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے. عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لا یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ برائی کا راستہ ہے، جھوٹ کیا ہے؟ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. وَأَنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں سچ بولنے کی فضیلت اور جھوٹ بولنے کی مذمت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی. حتیٰ یکتب میں دو احتمال کہ اس کا نام مالائے اعلیٰ کے خصوصی دیوان رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا احتمال لوگ اپنے ہاں اس کو صدیق لکھتے ہیں یا پکارتے ہیں. پہلا احتمال زیادہ راجح ہے کہ مالائے اعلیٰ کے خصوصی رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے. سچ بولنا بذات خود ایک اچھی عادت اور نیک عادت
انسان کو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ جھوٹ بولنا بری عادت، اس کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا بہت بری خصلت، اس کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنة وان العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند صديق وان الكذب فجور وان الفجور يهدي الى النار وان العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا قال ابن ابی شیبہ فی روایتی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، بس یہ ہے کہ یا سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ تحرہ کا معنی یہ ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش، محنت، باقی وہی حدیث، وہی مطالب، وہی ترجمہ۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، کہ یہاں تک کہ وہ جھوٹ کا یتحرى متمنی رہتا ہے، تمنا کرتا ہے اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حتی یکتب عند اللہ صدیق، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سچا ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے اس پر، اور وہ اس کے ذریعے صدیق سچ بولنے والے کے درجے اور ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹا لکھنے سے بھی یہی مراد ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ اس کا سچا اور جھوٹا ہونا تمام مخلوق پر ظاہر عیاں کر دیا جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں اس کے سچا ہونے پر محبت اور جھوٹا ہونے پر نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذْبَ وَفِي حدیث ابن مسعود حَتَّى يُكْتَبُهُ اللَّهُ۔ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يغضب الغضب، کہ جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے، اس کی فضیلت، اور اس بات کے بیان میں کہ کس چیز سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الرقب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون السرع فيكم قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں رقوب کے شمار کیا جاتا ہے، رقوب، تم لوگوں میں رقوب کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ ما تعدون رقوب فیکم قال قلنا، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی ہو، یعنی اس کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا ہو، تو آپ علیہ السلام رقوب اسے نہیں کہتے۔ رقوب کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلے سے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا ہو۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا تم پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا پہلوان وہ ہے جو لوگ جس کو پچھاڑ نہ سکیں، پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، قابو میں رکھ سکے، یعنی غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، مطلب یہ ہے۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، غصہ کے وقت اسے قابو رکھنا بہت مشکل،
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل میں طاقتور پہلوان وہ آدمی جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اس کا نفس اس سے کوئی غلط حرکت یا کوئی غلط کام نہ کروا سکے۔ اور رقوب کہتے ہیں وہ شخص جس کا بچہ باقی نہ رہتا، مصیبت اولاد میں کسی کو آگے بھیجنا۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بسرعه انما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب، کہ وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے لوگوں کو، بلکہ وہ آدمی ہے جو غصہ کے بعد اپنے نفس کو قابو رکھے، پہلوان وہ ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شديد بسرعه قالوا فالشديد ايم هو يا رسول الله قال الذي يملك نفسه عند الغضب، کہ طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا رکھے، قابو میں رکھے۔ مد مقابل کو کشتی میں پچھاڑ دینے والا یہ پہلوان نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ بدن کی قوت فانی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دینی اور باطنی قوت باقی رہنے والی ہے، لہذا نفس کو مارنا عجیب ہوا کہ اس کے مقابلے میں آدمی کو پچھاڑنا کچھ ہے کہ حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ نفس کو مارو، آدمی کے مارنے کے بجائے اپنے نفس کو مارو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ۔ عن سلمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استبى رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل احدهما تحمر عیناه وتنتفخ اوداجه، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اعرف کلمۃ لو قالها لذهب عنه الذي يجد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقال رجل هل ترى من جنون، قال ابن العلاء، فقال وهل ترى، ولم يذكر رجل۔ تو حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی، استبا رجلان، تو ان میں سے ایک غصہ ہوا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئی، اوداج، اس کی گردن کی رگیں پھول گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ غصے والا بندہ اس کلمے کو کہہ لے، جس کو پائے تو الذی یجد اعوذ باللہ، تو وہ کہہ لے، یعنی کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ لذهب عنه الذی یجد، جس کو پا رہا ہے یعنی غصہ ہو چلا جائے۔ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ آدمی عرض کرنے لگا کیا آپ علیہ السلام مجھے مجنون خیال کر رہے ہیں؟ ابن علا کی روایت میں حل تارا کا لفظ الرجل کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس روایت میں آپ علیہ السلام نے غصے کا ایک علاج بیان فرمایا جو میری آپ کی ہر ایک کی ضرورت ہے، کہ جب غصہ آئے انسان کو، بڑا ہو یا چھوٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ دوسری دعا بھی آتی ہے۔ تو بہرحال کیونکہ غصے میں بے قابو ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تعوذ پڑھنے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حدثنا سلمان بن سعد رضی اللہ عنہ قال استبى رجلان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجعل احدهما يغزو ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقام إلى رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟
قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له الرجل أمجنون تراني. پہلے والی حدیث ہے لیکن عمل کی ضرورت ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں، عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا کے امتحان سے زیادہ آخرت کے دو امتحان ہیں، دو، فرسٹ ٹرم قبر میں، سیکنڈ ٹرم میدان محشر میں۔ فرسٹ ٹرم کے 3 سوال پیپر آؤٹ ہو چکا ہے دنیا میں، سیکنڈ ٹرم کے 4 سوال زمین قیامت کو پاؤں نہیں جوڑے گی جب تک چاروں سوالوں کے درست جواب نہیں دیے۔ اور ان 7 سوالوں کا خلاصہ، کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین پر چلے گا تو کامیابی ملے گی، دین اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے جذبے سے پورا کرنا، یہ دین ہے۔ یہ ان 7 سوالوں کا خلاصہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر کام، غمی میں، خوشی میں، تنہائی میں، اجتماعیت میں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، معاملات میں، معاشرت میں، کاروبار میں، ہر جگہ، دن میں، رات میں، اللہ کے حکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کی عملی زندگی کو معلوم کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ اس امتحان کی تیاری ہے۔ تو مجنون ترا، یہ بات اس وجہ سے کہی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف مجنون یعنی دیوانہ پن والوں کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، یہ تو غصے کے لیے بڑی مخصوص اور وی آئی پی دعا تھی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کہنے والا منافق ہو کہ مجنون ترانی، یا کوئی دیہاتی آدمی ہو جو احکام اور آداب سے ناواقف ہو۔ ٹھیک ہے۔ باب خلق الانسان خلقا لا یتمالک، اس بات کے بیان میں کہ انسان کی پیدائش بے قابو ہونے پر ہی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما صور اللہ آدم فی الجنة ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ وجعل ابلیس یطیف به ينظر ما هو فلما رآه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی، آدم کا پترا یعنی تصویر بنائی، تو اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا عرصہ چاہا جنت میں یوں ہی چھوڑے رکھا، تو ابلیس اس کے چاروں طرف گھومتا رہا، ابلیس جمع خبیث بٹا موقع، تو اس کے چاروں طرف گھومتا رہا، ینظر ما ہوا، اور وہ اسے دیکھتا رہا کہ وہ کیا ہے بالآخر، فلما رآہ اجوف، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اجوف ہے، انہ خلق خلقا، تو کہنے لگا کہ اللہ نے انہ خلق خلقا، اللہ نے ایک ایسی مخلوق کے لیے بنایا ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گا، لا یتمالک۔ لا یتمالک کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو انسان نہیں رکھ سکے گا، اس کو شہوات سے نہیں روک سکے گا اپنے آپ کو، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وسوسے کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، یا غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے کہ وہ اولاد ان چیزوں کو نہیں کر سکے گی۔ باب النہی عن ضرب الوجہ، چہرے پر مارنے سے منع کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم اخاه فلیجتنب الوجہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے لڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ نبی علیہ السلام نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ چہرے پر مارنے سے ممانعت کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء میں سب سے مکرم، محترم اور معزز عضو انسان کا چہرہ ہے، اور چہرے کے اعضاء نازک ہوتے ہیں اور مارنے سے خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، اور اس میں بیوی بچے کو ادب کے لیے مارا جانا بھی داخل ہے، اس میں بھی چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے۔ ادب سکھانے کے لیے بچوں کو، شاگردوں کو مارا جاتا ہے، اس میں بھی چہرے پر مارنے سے منع، چہرے پر مارنے سے منع ہے۔
تو عن ابی زناد بہذا الاسناد وقال اذا ضرب احدکم، جب تم میں سے کوئی مارے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قاتل احدکم فلیلتقی الوجه، کہ جب تم میں سے کوئی لڑے چہرے پر مارنے سے ڈرے، فلیتقی الوجه، چہرے پر مارنے سے ڈرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم اخاه فلا یلتمن الوجه، کہ چہرے پر تھپڑ نہ مارے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حدیث ابن حاتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قاتل احدکم اخاه فلیجتنب الوجه فإن اللہ خلق آدم على صورته، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن روایت حاتم کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے. ارے بڑی وزنی بات کہ انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کی صورت کے مشابہ ہوا، تو پھر اس کو گویا کہ اس کو نہیں مارنا چاہیے چہرے پر. بے ادبی اور توہین اور بے اکرامی ہے. یہ جو ضمیر ہے اس میں 3 احتمال ہیں. اعلیٰ صورت ہی کے اندر جو ضمیر ہے، ہاں ضمیر آخر میں صورت کے بعد، اس کے مرجع میں 3 احتمال ہے کہ ضمیر کا مرجع کون. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفات پر پیدا فرمایا اور اس کو اپنی صفات جمالیہ جلالیہ کا مظہر بنایا، یعنی ظاہر ہونے کا ذریعہ، اظہار کا ذریعہ. نمبر 2، اس سے مراد آدم علیہ السلام کو خاص صورت پر بنایا اور ضمیر کی اضافت اپنی طرف کر دی، پس اس کو وہی عالم متکلم سمیع بنایا. ٹھیک ہے جی، اس کو حی عالم متکلم سمیع بنایا. تیسرا یہ کہ ضمیر کا مرجع خود آدم علیہ السلام ہے. تو علماء نے لکھا ہے اعلیٰ صورت ہی میں ہی ضمیر کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف عظمت، شرافت اور اکرام کی وجہ سے ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، کعبہ کو کعبۃ اللہ بیت اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا، تو بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام کی صورت کو صورت اللہ قرار دیا. یہ صرف تعظیم تکریم کے طور پر، اعزاز کے طور پر اللہ کی طرف سے نسبت دی گئی ہے. اللہ اکبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قاتل احدکم اخاه فلیجتنب الوجه. عن ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال مر بالشام على اناس وقد اقیموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت قال ما هذا قيل يعذبون في الخراج قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ يعذب الذين يعذبون في الدنيا. تو یہ باب ہے. اگلا باب ہے باب الوعید شدید. یہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.